وہ ارشاد فرماتے ہیں ابھی حیات نہیں ہوں، اللہ نے مجھے اس کام میں لگایا ہے، میں روزانہ شکر کے طور پر 6 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں شکرانے کی۔ یہ کام نبیوں کا کام ہے، ہمارا حق نہیں ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے کام دیا ہے، اس کام کے لیے بڑی صلاحیت کی ضرورت ہے، بڑی صلاحیت کی ضرورت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے کوئی استاد نہیں ہوتے ہیں، اللہ ہی ان کے استاد ہوتے ہیں۔ اللہ کی تربیت میں، اللہ کی نگرانی میں ان کی پرورش ہوتی ہے، اس لیے کہ نبی بننے والا، نبی کی زندگی بڑی پاک صاف زندگی، بے داغ زندگی، نہ بچپن میں گناہ، نہ جوانی میں گناہ، نہ بڑھاپے میں گناہ۔ مارکیٹ میں سیمپل پاس ہو جاتا ہے تو اس مال کا ڈیمانڈ ہو جاتا ہے، مہینوں پہلے بک کرتے ہیں، مال پاس ہو گیا، سیمپل پاس ہو گیا۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی جو ہے لوگوں کے ایک نمونہ بنتی تھی تاکہ لوگ عمل کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اللہ نے نبیوں والا کام، نبیوں والی محنت اللہ نے کیا۔ کوئی آدمی اپنی صلاحیت سے اس کام میں نہیں لگتا۔ اللہ کی نظر رحمت جس بندے کے دل پر پڑ جاتی ہے اس کا دل دین کی طرف پڑ جاتا ہے۔ صلاحیت تو بہت ہیں، ہمارے ابھی نہیں لگے، وہ بڑی صلاحیت ہے، بڑی استعداد ہے، لیکن اللہ نے ہمیں قبول کیا، اللہ نے قبول کیا۔ ہمیں اس میں شکر کے ساتھ چاہیے، ہر وقت شکر ہو، دل سے بھی شکر ہو، زبان سے بھی شکر ہو، اور اللہ جو کچھ دیا ہے وہ لگانا یہ بھی شکر ہے، شکر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ جب آدمی اس محنت کے اندر شکر کے ساتھ چلتا ہے، اندر ایمان کی لہریں اٹھتے ہی، جذبے بنتے ہی، جیسے مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کام کا ظاہر بھی ہے، اس کام کا باطن بھی ہے۔ ظاہر اس کام کا گشت ہے، مزیدہ جماعت ہے، 3 دن میں چیلا شامل ہے، بیرون ہے، یہ جو نقل و حرکت ہے ظاہر ہے۔ اس کا باطن یہ ہے، اس کام کا باطن یہ ہے کہ اس راہ میں چلتے چلتے دل میں تمنا ہو کہ میری جان اللہ کے راستے میں کام آ جائے، یہ اس کا باطن ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خالد کے انتقال پر ہر مسلمان کا حق ہے کہ روئے، ہر مسلمان کا حق ہے کہ روئے خالد کے انتقال پر۔ خالد کے دل میں کوئی تمنا نہیں تھی، صرف ایک ہی تمنا تھی، ایک ہی تمنا تھی، وہ یہ تھی کہ جو اسلام کا غلبہ ہو جائے، غالب ہو جائے، کفر و شرک و باطل مٹ جائے۔ اس کے علاوہ ان کے دل میں کوئی تمنا نہیں تھی۔ آدمی اسلام میں شکر کے ساتھ چلتا ہے تو جو ہے جان، میری جان اللہ کے راستے میں کام آ جائے، جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ سب کچھ اللہ جو کچھ مجھے دیا ہے سب لگانے کے لیے دیا ہے۔ دنیا میں ہمیں بھیجا ہی ہے، مرنے کے لیے بھیجا ہے، ہم جینے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اس لیے فرمایا اس کام کی بصیرت کو اللہ سے مانگو۔ آدمی کو جتنا یقین ہوگا اس کام کا، وہ اس کام کی جتنی عظمت ہوگی وہ اتنا چلے گا۔ وہ جس طرح ایک بچہ ہے، اسے جو ہے دکان سمجھ میں نہیں آتی، باپ جو ہے اسے دکان سمجھانے کے لیے بولتا ہے بیٹا تیرے اسکول کے جب اسکول چھوٹتی ہے تجھے 5 روپے 10 روپے دیتا ہوں، چاکلیٹ دلاتا ہوں، تو ذرا مجھے ایک گھنٹہ آٹو چھوڑ رہا ہوں۔ اب بچہ جو ہے 5 روپے 10 روپے چاکلیٹ کے شوق میں جو ہے باپ کو ایک گھنٹہ آٹو روزانہ چھوڑتا ہو۔ وہ دکان پر چھوڑتے چھوڑتے بیٹھتے بیٹھتے اس کے دکان کے نفع نقصان جب اسے معلوم ہو جاتا ہے، اسے دل میں جو ہے دکان کی عظمت دل میں آ جاتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ باپ کو دکان سے جو ہے فارغ کرواتا ہے۔ کوئی شادی کا پروگرام آیا رشتے داروں کی طرف سے، باپ کو بولتا ہے وقت میں جا کر جو میں دکان دیکھ لیتا ہوں۔ بھئی یہ کام ہے، اس کام کو یقین کے ساتھ چلنا۔ کیا یقین میرے جتنے مسئلے ہیں دنیا اور آخرت کے، اس کام کے اندر اللہ نے اس مسئلوں کا حل چھپا کے رکھا ہے۔ جس طرح انسانوں کی غذا کا نظام اللہ زمینوں میں چھپایا ہے،
آج تک جتنے لوگ آئے وہ زمین سے ہی نکال کر کھائے، اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ زمین سے ہی نکال کر کھائیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے قرآن شریف کو اللہ جل شانہ نے ہدایت کی کتاب بتایا۔ یہ ہدایت والی کتاب ہے، تمام انسانیت کی ہدایت اس کتاب میں چھپا کے رکھا ہے۔ سب کی غذا جس طرح زمینوں میں اللہ چھپایا ہے، یہ قرآن شریف ہر ایک انسان کی ہدایت اللہ پاک اس میں چھپا کے رکھا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب سب کو ہدایت نہیں دیتی، صرف متقیوں کو ہی ہدایت دیتی ہے، جن کے اندر تقویٰ ہے، ہدی للمتقین۔ علماء اس کا خلاصہ فرماتے ہیں جو جن کے دلوں میں خدا کا ڈر ہے انہی کو یہ کتاب راستہ دکھاتی ہے، جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ ہدایت تو سب کے لیے ہے، ہدایت تو سب کے لیے ہے، سب تمام کی ہدایت کا نظام سامان اللہ قرآن شریف میں جو چھپا کے رکھا ہے، لیکن یہ کتاب سب کو ہدایت نہیں دیتی۔ میرے دوستو ہے یہ کام، یہ دعوت کا کام سب کی ہدایت، ہر ایک کی دنیا اور آخرت کے بننے کا سامان اللہ نے اس کام میں رکھا ہے، لیکن یہ کام میرے دوستو ہے اس کام میں سب کی تربیت نہیں ہوتی۔ تربیت کو بڑا انتظام اللہ پاک رکھا ہے اس کام کے اندر، اس کام کے اندر بڑا تربیت کا انتظام رکھا ہے۔ جیسے قرآن شریف میں سب کی ہدایت کا نظام رکھا ہے، زمینوں میں کھانے کا غذا کا نظام اللہ چھپا کے رکھا ہے، اس طرح اس کام کے اندر تمام انسانوں کی تربیت کا نظام چھپا کے رکھا ہے، لیکن اس کام کے اندر سب کی اصلاح و تربیت نہیں ہوتی، صرف انہی کی اصلاح و تربیت ہوتی ہے جو اپنی اصلاح و تربیت کی نیت سے چلتے ہیں۔ اس کام کا خاصہ ہے کہ اس راہ میں اپنی اصلاح و تربیت کی نیت سے چلنا، میری اصلاح ہو جائے، میری تربیت ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہوتے ہی ہر چیز اللہ کے شان اس کے تابع کر دیتے ہیں، ہر چیز اس کے مسخر کر دیتے ہیں، خدا کے غیبی نظام میں آ جاتا ہے۔ جیسے گورنر کی گاڑیاں جاتے ہیں تو سامنے اور پیچھے سیکورٹی ہوتی ہے حکومت کی طرف سے، اس طرح آدمی اصلاح میں اپنی اصلاح کی نیت سے، اپنی تربیت کی نیت سے چلتا ہے، اللہ کا غیبی نظام اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ دائی ہوتے ہیں، خدا کا غیبی نظام اس کے ساتھ ہوتا ہے، ہر جگہ اس کی مدد، ہر جگہ اس کا تعاون۔ اللہ کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں اے جبرائیل میں فلاں بندے سے راضی اور خوش ہوں، تم بھی خوش ہو جاؤ، تم بھی محبت کرو، میں بھی محبت کرو، تم بھی محبت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں، تمام فرشتوں کو جمع فرما کر اللہ کا ارشاد سناتے ہیں کہ اللہ پاک فلاں بندے سے محبت کر رہے ہیں، محبوبیت رکھتے ہیں، محبت کر رہے ہیں، مجھے حکم ہے میں اس بندے سے محبت کروں، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ تمام آسمانوں پر اس کی محبوبیت اور زمین میں اس کی محبوبیت کو عام کر دی جاتی ہے۔ انسان، جانور، اپنے غیر ہر ایک اسے چاہتے ہیں، جس طرح اولیاء اللہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اسلام کے اندر میرے دوستو ہے جو ہے اپنی اصلاح و تربیت کی نیت سے چلنا، شکر کی نیت سے چلنا، شکر کی کیفیت کے ساتھ چلنا، اور اس کام کا خاصا تواضع، چھوٹا پن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس اللہ بھیج رہے ہیں، جو ہے جاؤ فرعون سرکش ہو گیا ہے، اسے دعوت دو اور نرمی سے دعوت دو، نرمی سے دعوت دو، چھوٹے بن کر دعوت دو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے سوانے میں آپ کے ارشادات میں بات لکھا ہے کہ ہر مسلمان سے جب بات کرتے ہیں خوشامد کے ساتھ بات کرو، تواضع کے ساتھ بات کرو، نرمی کے ساتھ بات کرو، تمہاری بات اس کے اندر اتر جاتی ہے۔ جیسے گھر میں داخل ہونے کے لیے آدمی دروازے سے داخل ہوتا ہے، انسان کا دروازہ وہ انسان کا دل ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ معمولی مسلمان کو بھی جو ہے بڑی عظمت سے دیکھتے تھے،
ایمان کی وجہ سے حب مسلم، یہ نبیوں کا کام ہے، یہ نبیوں کے صفات ہی سے چلتا ہے۔ اس کام کا خاصا تواضع ہے، تواضع کے ساتھ چلنا، فکروں کے ساتھ چلنا، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر چلنا۔ ہمارا ہر عمل یہ آخرت کو بنا رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے؟ ہماری ہر سانس کا ہر عمل ہماری آخرت بن رہی ہے یا آخرت ہماری بگڑ رہی ہے؟ جس کے سامنے آخرت ہوگی، جس کے سامنے اللہ ہوں گے، جس کے سامنے اپنی اصلاح کی نیت سے ہوگی، تو سو جو ہے وہ باطل کا شکار نہیں ہوگا۔ وہ اپنی تقویٰ، اپنی کمزوریوں کو دکھاتا ہے شیطان، دوسروں کی غلطیوں کو دکھاتا ہے، دوسروں کی غلطیوں کو دکھاتا ہے شیطان۔ تقویٰ دوستوں جو ہے اپنی کمزوریوں کو دکھاتا ہے۔ اللہ نے کام دیا ہے، محنت دیا ہے۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو ہے ہر انسان کو اللہ نے 2 نعمتیں دیے ہیں۔ ایک نعمت قوت فکر، سوچ، ہر انسان کو نہیں ہے اللہ پاک کے 2 نعمتیں، یہ قوت فکر اور یہ قوت عمل۔ آدمی کی جو سوچ ہوگی تو اس کا عمل اس کے تابع ہوگا۔ ہر انسان کا عمل اس کی قوت، اس کی فکر کے تابع ہے۔ وہ جو سوچ ہوگی وہ جو ہے اس کا وہ عمل ہوگا۔ وہ ہر انسان کا عمل اس کے سوچ کے تابع ہے۔ فکروں کے ساتھ چلے، قربانیوں کے ساتھ چلے، یہ قربانیوں کا کام ہے، فکروں کا کام ہے۔ دعاؤں کے ساتھ چلے، مقامی کام کی بھی پوری فکر ہو۔ یہ مقامی کام یہ اعمال نبوت تھی، اعمال ہدایت تھی، یہ نبیوں کی زندگی سے اعمال لیا گیا ہے۔ سادے سودے ہی یہ کام سادہ سودہ ہے، جیسا پانی سادہ سودہ ہے، پانی میں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ انار کے باغ کو جا رہے تو انار آ رہے، انگور کے باغ کو جا رہے تو انگور آ رہے ہیں، سیب کے باغ کو جا رہے سیب آ رہے ہیں، ترکاریوں کے باغ کو جا رہا ہے تو جو ہے وہ پانی جو ہے وہ ترکاریاں آ رہی، غلے میں جا رہا ہے تو غلے آ رہے ہیں، پانی میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، سادہ ہے پانی، یہ کام سادہ ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ دین کے تمام شعبے اس کام سے زندہ ہوتے ہیں۔ عبادت کہا گیا، یہ تمام عبادت کی ماں ہے، ماں زندہ ہے، بچوں کی تربیت ہوتی ہے، بچوں کی نگرانی ہوتی ہے۔ جس گھر میں ماں نہیں ہے اس گھر میں بچوں کا حال دیکھو، ماں بیمار ہے پھر گھر کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ یہ کام عبادت ہے، اس کی اصلاح کے اندر، اس کام کے اندر جو ہے اخلاص کے ساتھ چلنا، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے چلنا، استقامت کے ساتھ چلنا۔ استقامت فوق الکرامت کہا گیا، ہزار کرامتوں سے افضل استقامت۔ ہمارے بزرگوں نے بزرگ ابھی انتقال میں حال ہی میں پروفیسر عبدالرحمان صاحب سلطان شاہ میں ان کی بات تھی، پرانوں کا مجمع تھا صبح کا، انہوں نے فرمایا اللہ نے اس کام میں مجھے لگایا، لگ کر 50 سال ہو گئے، آج تک میرے 5 کام ناکام نہیں ہوئے۔ ایک محنت ہے دوستوں بزرگوں، اس محنت کو دل و جان کے ساتھ کرنا، پھر نقشے بدلیں گے۔ وہ آدمی اس محنت کو جتنی یقین کے ساتھ کرے گا اللہ کے شان اس کے نتائج دکھائیں گے۔ ایک ساتھی کا انتقال ہوا، جنازہ اٹھا رہی تشخیص جنازہ اٹھا رہی تو پردے میں سے آواز آئی، ان کی بیوی بولے ہمارے گھر کے اندر معمول تھا، ہمارے گھر میں معمول تھا، ہمارے شوہر مغرب کے بعد ہمارے گھر میں تعلیم ہوتی تھی، مغرب کی نماز کے بعد ہمارے شوہر گھر میں تعلیم کرتے تھے، آج بھی تعلیم ہو جائے پھر جنازہ اٹھاؤ۔ کیا مبارک جنازہ ہوگا، وہ اللہ کی کیا مبارک بندی ہوگی۔ وہی جنازہ جس گھر سے نکلتا ہے
فکر کی کیا حالت ہوتی ہے. دیکھو یہاں کیا ہو رہا. امن ہے یہ. اس عمل سے آدمی بنتا ہے. جو آدمی بدلتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے دوسروں کو بھی بدلاتے ہی. یہ دوسروں کو سدھارنے کا کام نہیں ہے. یہ ہمارے اندر بھی دین آ جائے اور پوری امت میں دین آ جائے. یہ دو الگ الگ محنتیں نہیں ہی ہے. یہ ایک ہی محنت ہے. یہ اس کے اندر ہماری زندگی بھی بنتی ہے, بدلتی ہے, اور دوسروں کی زندگی بھی بدلتی ہے. ایک محنت ہے. جتنا مقامی کام, جتنے مقامی 5 اعمال مضبوط ہوں گے میرے دوستو جو ہیں, پھر وہ مقامی 5 اعمال کی برکت سے آدمی کو جو دوستو جو ہے خروج کی توفیق ہوگی. اندر سے ایسے جذبے بنیں گے, نہیں اب تو نکل جا, اب تیرا رہنا مناسب نہیں ہے, اب تیرا رہنا خطرہ ہے, تیرا وقت آ گیا. وہ 5 اعمال, وہ بنیادی جو 5 اعمال ہیں, اسے میرے دوستو جو ہے خروج کا جب وقت آتا ہے اسے جو ہے بچنے نہیں دیتے. پانی راستہ بنا لیتا ہے. کہتے تو رکاوٹ آئیں گے, بنا لیتا ہے راستہ. پانی کو راستے کی ضرورت ہے, خود راستہ بنا لیتا ہے. جب آدمی 5 اعمال کو اہتمام کے ساتھ, عظمت کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ چلتا ہے تو جو ہے خروج کو کوئی آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں. طے کر لیتا ہے مجھے کوئی تشکیل نہیں کرنا, مجھے کوئی تشکیل, میں کوئی تشکیل, ہماری دکان کوئی ہمیں تشکیل کرتا, نوکری جانے والے کوئی تشکیل کرتے, کھیت کو جانے والے کوئی تشکیل کرتے ہیں. کیوں؟ یقین آ گیا. اس کام کا میرے دوستوں جو ہے جتنا یقین آئے گا میرے دوستوں جو ہے, اور اللہ یشو سے آگے بڑھائیں گے. مومن کا پیٹ نیکیوں سے نہیں ہوتا. اس محنت کو دوستوں ہے یقین کے ساتھ کرنا. مقامی اعمال کی پوری فکر ہو, پوری عظمت ہو. روزانہ بیٹھ رہی تو روزانہ فکروں کے ساتھ بیٹھنا. کیا تقاضے ہیں, تقاضوں کو سوچنا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے تقاضے جو ہے اللہ کی طرف سے آتے ہیں, مشورے سے ظاہر ہوتے ہیں, مخلصین کے حصے میں آ جاتے ہیں. کس کے حصے میں آتے ہیں؟ بولو بھائی, مخلصین کے حصے میں آ جاتے ہیں. تقاضوں کو پورا نہیں کرنا یہ گناہ نہیں ہے, تقاضوں کو نہیں سوچنا یہ گناہ ہے. تقاضے پورے نہیں ہوئے کوئی بات نہیں, آدمی سوال کرو, سوال میں پرسوں کرو, کوئی بات نہیں, لیکن جو ہے سوچو. آدمی پہلے فکر میں لگتا ہے, بعد عمل میں لگتا ہے. آدمی پہلے فکر سے کرتا ہے, بعد عمل سے کر جاتا ہے. روزانہ کی فکر. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آج میں مسجد وار جماعت میں نہیں بیٹھا, کیا کبھی مجھے فرق پڑا ہے کیا؟ کیا پوچھے؟ بولو بھائی, آج میری مسجد وار جماعت میں نہیں بیٹھا, کیا تمہیں فرق ہوا؟ تو حضرت بولے جو ہے پوری دنیا کے اندر جو خیر وجود میں آیا ہے اس میں تیرا حصہ کٹ گیا. آج کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میرا جو ایک ہفتہ طے تھا, ایک ہفتہ میں آگے کر لیا, 3 دن, کیا کبھی فرق پڑ گیا؟ 3 دن آگا نہیں ہوئی ہے. لگانے والے کیسے لگا رہی دیکھو, یہ ہمارے اپنے بڑوں کی باتیں جو سنے ہیں اس کا میں مذاکرہ کر رہا ہوں. ہم سب محتاج ہیں اس کے. جیسا پان والا پان پر پانی مارتا ہے تو پان تازے رہتے ہیں, بھاجی والا بھاجی بکانے والا بھاجی پر پانی مارتا رہے گا تو بھاجی تازی رہتی ہے. ایسے ایمان کی, یقین کی, دعوت کی باتیں ہم جتنا سنیں گے یقین کے ساتھ سنیں گے. بیان نہیں ہے, بیان نہیں, مذاکرہ ہی. اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور یہ حق باتیں ہیں. حق بات کو آدمی یقین کے ساتھ سنتا ہے تو دوستوں جو ہے وہ حق کا نور دل میں پیدا ہو جاتا ہے. بیان کی لیے سے نہیں, یہ حق ہے, یہ سچی بات ہے, یہ حق ہے. یقین کے ساتھ آدمی سنتا ہے تو دوستوں جو ہے اس کے اندر ایمان کی لہریں اٹھتی ہیں. اس سے دوستوں روزانہ کی فکر میں ہمیں
ہاں جو ہے کیا اہتمام کے ساتھ بیٹھنا، کوئی دن مسجد و جماعت سے محرومی نہ ہو، ملاقاتوں کے اندر روزانہ ہماری ملاقاتیں ہو، روزانہ ملاقاتیں ہو، گھر گھر پہ جانا، ہر فرد سے ملاقات کرنا، ہر ایک کو جو ہے بڑی صلاحیت کے لوگ باہر ہی مل جاتے ہو ملاقاتوں میں، جیسے ہمارے حاجی فاروق صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کے اوپر برکت عطا فرمائے، اللہ ان کا سایہ امت پر قادر قائم فرمائے۔ تو بار بار فرماتے ہی کرنل امیر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں ہی بڑے اللہ والا ہو کر دنیا سے گئے ہو، یہ جو ملے ہوئے یہ 2.5 گھنٹے کی ملاقات کے ملے سو لاپات بندی ہو جاتی ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، روزانہ کی فکر ہو، روزانہ کی ملاقات ہو۔ وہ دن بڑا مبارک دن ہے جو دین کی فکروں کے ساتھ گزر جاتا ہے، وہ دن بڑا بدنصیب دن ہے جس دن دین کی فکروں کے بغیر گزر جاتا ہے۔ ہمیں طے کرنا کہ میری زندگی کا کوئی دن دین کی فکروں کے بغیر نہ گزرے۔ فکر چپل بکانے والا دیکھو جو ہے چپل کی جس کی دکان ہے دیکھو، ہر آدمی کے چپلوں پر اس کی نگاہ ہوتی ہے، کون سی کمپنی کا چپل ہے، بٹن کنڈیاں جس کی کنڈیاں کی کرتے ہے وہ آدمی جو ہے بلبا ہری آدمی کے کنڈیاں پر اس کی نظر رہتی ہے، ہلو یہ بٹن کون سی کمپنی کی، بٹن کون سی ہلو فکر یہ ایسے دائی کی فکر ہو جس پر ہمارے بزرگوں میں مولانا عبید اللہ صاحب بزرگ بڑے اللہ والے، بڑے مفسر قرآن، پوری زندگی انہوں نے اس کام میں لگا دیے، علم سے ہو کر آئے تشکیل کی کہ اس کام کے لیے کون زندگی لگائیں گے بتاؤ، تو کھڑے ہو گئے، جوانی کا زمانہ تھا اور آخری سانس تک اس کام کو دنیا سے گئے۔ جب انتقال کا وقت آیا تو اپنے بچوں کو